اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے آج ہم پڑھیں گے۔ انا بلا شک و شبہ اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لی، شرا سے ہے، شین رے یہ شرا خریدنا بیچنا، سودا کر لیا، من المؤمنین مؤمنوں سے، مؤمنونا کو مؤمنینا کس نے کیا؟ من نے، من المؤمنین مؤمنوں سے، انفسہم ان کی جانیں، نفس کی جمع انفس اور ہم ان کی، انفسہم ان کی جانیں، وا اور اموالہم ان کے مال، مال کی جمع اموال، مال عربی کا لفظ ہے، اسی سے مال کی جمع اموال، ان کے مال، بھی انا اس لیے کہ لہم ان کے لیے ہے الجنت جنت، اس لیے کہ انہیں جنت ملے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنت، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال خرید لیے اس لیے کہ بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا، یہ کون سی بے ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سلسلہ کلام پر توجہ اپنی جو ہے منتب فرمائیں۔ آپ نے جو اتنا طویل یہ خطبہ سنا پڑھا، تیسرا خطبہ جو سورہ توبہ کا ایک بڑا اور اہم حصہ ہے، اور اس کا اصل مقصد بھی ہے، کس کے بارے میں تھا؟ تیسرا خطبہ جو آپ نے پڑھا یہ کس کے بارے میں تھا، کن لوگوں کے بارے میں تھا؟ مشکل سوال ہے، منافقین کے بارے میں، منافقین کے بارے، بدو سارے منافق ہی تھے نا، منافق کے بارے میں تھا۔ منافقت کی شکل کہیں شدید کہیں کم، ٹھیک ہے، لیکن تھے منافق، تو منافقوں کے متعلق تھا۔ اب منافق تو وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، اسی لیے ہم کسی ایسے بندے کو جو نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور بظاہر اسلام کے احکامات کی پابندی کرتا ہو، منافق نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ جیسے عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، لیکن نمازیں پڑھتا تھا اور صدقات بھی دیتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، صدقات بھی بڑے اہم موقعوں پر نا بڑھ چڑھ کے کرتا تھا، اور بھی کام کرتا تھا، جیسے اس کے گھر کی خواتین پردہ بھی کرتی ہوں گی۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کتنی خواتین صحیح مومن تھی اور کون سی منافق تھی، لیکن مطلب یہ کہ وہ اپنے گھر میں بھی احکامات پورے کرتا تھا۔ جب شراب کی حرمت آئی تو شراب بھی چھوڑ دی ہوگی۔ اس طرح وہ بظاہر احکامات کی پابندی کرتا تھا، تبھی تو مسلمانوں کی رائے ایک نہیں ہوتی تھی اس کے بارے میں۔ جو بہت ہی زیادہ صحیح العقیدہ تھے، ان کے جن کا بہت ذہن کلیئر تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان جیسے لوگ واضح کہتے تھے کہ ہاں یہ منافق ہے، اور سمجھاتے بھی تھے۔ اور دوسری طرف اسید بن خزیر جیسے لوگ بالکل آغاز کے مومن تھے، اور مدینے میں اسلام کی تبلیغ انہی لوگوں نے کی، لیکن اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے تھے کہ اس میں اخلاص کی کمی ہے، مگر ہے مسلمان، ٹھیک ہے، کیونکہ منافق اور مومن کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، جن چمٹ سکتے ہیں نا، کسی کو جن زدگی ہو سکتی ہے اور پاگل پن کے دورے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کسی کو پاگل پن کا دورہ پڑ رہا ہے یا کسی کو جن لگا ہوا ہے یا وہ ڈرامہ کر رہا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی اس بات کو نہیں بتا سکتے، چلے جنوں کو سائڈ پر کر دیں، کوئی شخص واقعتاً دماغی مریض ہے یا وہ کوئی ڈرامے کر رہا ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے، اس کو ڈاکٹر بھی ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فزیکل وجود تو ہوتا ہی نہیں نا بیماری کا، وہ سارا وجود تو ایک احساس ہے، اور احساس کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دورے پڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ پھر دوروں کے دوران چھوٹے موٹے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جیسے اس کا نام لے کر پکارا، اس سے رسپانس کیا کہ نہیں کیا، بے خیالی میں، یا جیسے اس کو کوئی ہلکا پھلکا مارا
اس کو کیا ریئیکٹ کرتا ہے, کس طرح سے پیش آتا ہے, تو ان چیزوں سے وہ گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن 100% کوئی بتا دے کہ یہ ڈرامے باز ہے یا کہ یہ واقعی ذہنی مریض ہے, there is no possibility for it. کوئی چیک نہیں. وہ لٹمس پیپر ٹیسٹ نہیں ہو سکتا کہ اگر لال ہے تو تیزاب ہے اور اگر پیلا ہے نیلا ہے تو یہ الکلی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان بھی در حقیقت ہمارے ایک احساس کا, ہمارے ذہن کی کیفیت کا نام, جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تو ذہن جانتا ہے, دلوں کے حال جانتا ہے, اس لیے وہ تو جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن عام افراد نہیں جان سکتے. یعنی ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکتے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے ہی کام لے سکتے. تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی منافق ہمیں دھوکہ دے جائے, اور کوئی مومن ایسا ہو جس میں اخلاص کی کمی ہو, اور ہم اس کے بارے میں ہی سمجھے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہے, منافق ہے. غالباً گمان ہو سکتا ہے نا. تو اب اللہ رب کریم نے وضاحت کر دی بات کی تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے. ہر وہ بندہ جو ایمان والا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ در حقیقت ایمان ہے, کس چیز کا نام ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے ایک. ٹھیک ہے, فقہی نقطۂ نظر سے تو صرف قانونی فقہ کیا ہوتا ہے؟ قانون, اسلامی قانون کے تحت جو بندہ ظاہراً شرک نہیں کرتا, نماز ادا کرتا ہے, زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اسلام کے قوانین کو نہیں توڑتا, وہ مسلمان ہے. ہم اس کو کسی بھی طرح اسلام سے خارج قرار نہیں دیں گے. یہ تو قانون کی بات ہے. اب یہاں رویوں کی اصلاح کے لیے اللہ اپنا وہ کرائیٹیریا بتا رہے ہیں جس پر ایک مومن کے لیے سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے, جس کو ہم لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا نا کہ کلمہ پڑھ لیا ہم سارے بخشے جائیں گے. اللہ رب کریم ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے. اس بے میں پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ دینا اور اس عقیدے کا اعلان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان والا نام رکھ لینا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ باقاعدہ ایک لین دین ہے. ٹھیک ہے, اس میں ٹوٹل سبمیشن جو ہے وہ دینا ہوگی. اس ٹوٹل سبمیشن کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, چاہے کچھ بھی کر لیا جائے. سودا کیا ہوتا ہے؟ لین دین کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں گھر بیچنے کا, ٹھیک ہے, اور ایگریمنٹ کر لیا, سب کچھ ہو گیا, پیسے بھی اگلے نے پے کر دیا, آپ نے لے لیے, تو بس مکمل ہو گیا؟ نہیں, گھر بھی تو دینا ہے. آپ ٹائم لیتے ہیں کہ اچھا چلو میں آپ کو 4 مہینے میں گھر خالی کر دیتا ہوں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے گھر ڈھونڈتے ہیں, اس کو خالی کرتے ہیں, اگلے کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ہینڈ اوور نہیں کیا تو چلے مہلت بھی مانگ لی, پھر اس مہلت پہ بھی نہیں دیا, پھر کیس ہو جائے گا نا فراڈ کا. آپ نے کیس اس کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا وہ پورا نہیں کیا, آپ نے اس کے پاس دھوکہ دھڑی کی, تو لہٰذا آپ کے خلاف دھوکہ بازی کا کیس ہو جائے گا. اور اگر فرض کریں کہ اتنی طاقت ہے یا آپ اتنے چالاک ہیں کہ عدالت سے بچ جائیں گے, تو پھر آپ نے اس کو لوٹ لیا. تو لہٰذا ہمیشہ بے جو ہے وہ کسی بات پر ہوتی ہے نا, سودا کچھ شرائط پر ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں جنت کے لیے آفر دی, اپنا جان اور مال میری راہ میں لگا دو تب میں تمہیں جنت دوں گا. یہاں اب پھر ایک بنیادی بات ہے جو سمجھنا ہوگی کہ کیا جان اور مال ہماری ملکیت ہے؟ بیچی تو ملکیت جاتی ہے, تو کیا جان اور مال ہماری ہے؟ نہیں, ہمیں تو جو کچھ بھی ملا وہ اللہ کا ہے. ہماری جان, ہمارا مال, ہماری اولاد, ہم خود اللہ کی نہ صرف ملکیت ہے بلکہ اللہ کی تخلیق ہے. تو پھر بیچنا کیا مانے؟ اللہ رب کریم نے ہمیں صرف ایک چیز میں خود مختار کیا ہے, اور وہ ہے ہمارا ارادہ. اسے آپ خواہش بھی کہہ سکتے, وہ ہماری ذاتی ہے نا. ہم اپنے آزاد ارادے کے ساتھ جو راستہ چاہے چن سکتے ہیں. یہ تو محض اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے خرید لیے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بچے کو کوئی چیز لے کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا فلاں کو تحفہ دو, اور کہتے ہیں یہ بچہ تمہارے لیے تحفہ لایا ہے. حالانکہ بچہ تو نہیں لایا ہوتا, ہم نے لے کر دیا ہوتا, اور اگلوں کو بھی پتا ہوتا ہے یہ بچے کے لیے ایک آزاز کے لیے, اس کے یعنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے ہمیں سب کچھ دیا اور پھر انہی چیزوں کو صحیح استعمال کرنے کے بدلے میں جنت کا وعدہ کیا.
کیونکہ اللہ نے ہمیں دوسری مخلوقات سے الگ بنایا. ایک ہم ہیں، ایک جنات ہیں، جن میں اللہ نے یہ اختیار رکھ دیا چاہے تو چیزوں کا درست استعمال کریں، چاہے تو چیزوں کا غلط استعمال کریں. اس دنیا میں ان کو ہاتھ پکڑ کر نہیں روکا جائے گا. باقی دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چیونٹیوں سے لے کر فرشتوں تک، بلکہ چیونٹیوں سے بھی نیچے آپ آ جائیں نا تو بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ جیسی جو ہیں چیزیں، ان سے لے کر فرشتوں تک ہر ایک چیز وہی کر رہی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. وہ کبھی اپنے کام سے انکار نہیں کرتی. لہذا سورج نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں تو میں ان کو روشنی نہیں بھیجوں گا. بارشوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی کافر ملک پر نہیں برسیں گے. جو اللہ نے حکم دے دیا وہ وہی کرتے ہیں. سب مخلوقات اپنا کام اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. جس دن ان کو جو ڈیوٹی دی جاتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. نہ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے ان میں، کیونکہ ان میں اختیار نہیں ہے. فرشتے اس قدر طاقتور ہیں مگر پھر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اختیار رکھا ہی نہیں گیا. اختیار دو مخلوقات کو دیا گیا، جن اور انسان. اب اس کے ساتھ ہمیں اختیار دے کر چھوڑ دیا گیا ہم چاہیں چیزوں کا درست استعمال کریں چاہے غلط استعمال کریں. اور یاد دہانیوں کے طور پر نبی بھیجے گئے اور پیغام رساں بھیجے گئے. مقصد یہی رہا کہ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں. اسی چیز کا نام بے ہے، اسی کا نام ایمان ہے. اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں، اللہ نے یہاں اس کے لیے بے کا لفظ استعمال کیا. کیا کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، جسم دیا، ذہن دیا، صلاحیتیں دی، اولادیں دی، مال دیا، کسی کو بولنے کی قوت دی، کسی کو یاد رکھنے کی صلاحیت دی. ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا، خالی کوئی نہیں ہے. اب ہر بندہ اپنی ان صلاحیتوں کو وہیں پر استعمال کرے جہاں اللہ چاہتے ہیں، اپنے آزاد ارادے کے ساتھ. یہ بے ہے. دنیا میں اللہ نے ہم سے کام کالر پکڑ کر نہیں کروانا. اگر اللہ رحم فرمائے میں کہتی ہوں اچھا میں یہ نماز نہیں پڑھتی تو فرشتہ آ کے مجھے جو ہے درے نہیں لگائے گا کہ بھئی اٹھ اور نماز پڑھ. نہیں، یہ نہیں ہوگا. میری مرضی ہے میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، ہے نا. حالانکہ مجھے پتا ہے نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے. اذان نے مجھے یہ بھی یاد دلا دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا. اذان اصل میں دو مقاصد کے لیے ہے. ایک، جماعت قائم ہو سکے، اور دوسرا یاد دہانی ہو جائے. کام میں لگ کر بھول جاتے ہیں نا، وقت نہیں خیال رہتا. بہت دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں لو 4 بج گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو نماز کی یاد دہانی ہو جائے کہ وقت ہو گیا. یاد دہانی بھی مل رہی ہے، اہمیت بھی پتا ہے، برکت بھی پتا ہے، فضیلت بھی پتا ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے غالب کہتا ہے نا، جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. بہت ساروں کی نہیں آتی، لیکن نہ آنے کے باوجود وہی کرنا ہے. اس لیے کہ ہم اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ نے اسی کے بدلے میں جنتیں دی. یعنی جیسے بعض اوقات ہم کوئی جاب کرتے ہیں اور کسی دن کوئی ایسا کام ہوتا ہے بورنگ کے کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن ہم وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تنخواہ لینی ہے نا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو کوئی اچانک کوئی ٹیچر چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے تو آپ اس کی کلاس یا اس کا سبجیکٹ دے دیا جاتا ہے. وہ آپ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں میں تو انگلش پڑھاتی ہوں، آپ نے مجھے اردو پکڑا دی. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، فی الحال پورا کرو، سیشن کے بیچ میں ٹیچر کہاں سے لائیں، گزارا کرو. کچھ نہیں ہوتا. آپ کو غصہ چڑھتا ہے، آپ اپنے آپ کو یعنی مس فٹ فیل کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں کیونکہ جاب کرنی ہے. اب کیا کیا جائے، یہ جاب کا تقاضا ہے. مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوگا. گھروں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ محض اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے گھر میں مسئلہ پیدا ہوگا. گھر کی فلاح کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس وقت اس کام کو کروں یا اس کام پر صبر کروں. حالانکہ اس میں بعض اوقات آپ کی حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی، کہیں پیسے لگانے یا کچھ بھی ایسا. تو ہماری ذمہ داری میں جو چیز آتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہش کے خلاف جا کر کام کرنے پڑتے ہیں ہر ایک لیول پر، کبھی نہ کبھی. تو اللہ رب کریم نے ہمیں بنا کر دنیا میں بھیج کر ہر چیز دے کر یاد دہانیوں کا انتظام کر کے اب معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا. چاہے ہم اللہ کی مرضی کا راستہ اختیار کریں چاہے ہم اپنی مرضی کا راستہ اختیار کریں. اگر ہم اللہ کی مرضی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ ہی کی دی ہوئی ان ساری صلاحیتوں کو اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کاروبار، میں نے دیا سب کچھ
مگر تم نے اپنی مرضی سے اسے واپس میرے ہی راستے میں لگا دیا نا، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. اور اگر تم نے اپنی مرضی پر زندگی گزاری تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی سودا نہیں ہے، میرے پاس تمہارے لیے جنت نہیں ہے. تم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی سے سب کچھ حاصل کیا، جو تمہیں میں نے دیا اس کو اپنی مرضی کے چیزوں کے حصول کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ اچھی تھی یا بری تھی، تو پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھو، میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اصل میں یہ بے. نفس امری جو ہے حقیقت، نفس امری کیا ہوتا ہے؟ حقیقت. حقیقت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ رب کریم نے جتنی بھی چیزیں ہمیں دنیا میں دیں انہیں عارضی طور پر ہماری ملکیت ہی قرار دے دی. اب یہ ایک اصل حقیقت ہے، ماننا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رب کریم کا ہے. اب دنیا میں ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم اسے اللہ ہی کے بتائے ہوئے مقاصد پر استعمال کریں. یہ جو کلمہ ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ اس معاہدے کا اقرار ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور میں اپنے سارے ذرائع، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی پوری زندگی اور پورا وقت اللہ کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں اور اس راستے کو دوسروں کے لیے پہچانے ہوئے راستے میں بدلنے کے لیے، ان تک پہنچانے کے لیے میں اپنے سارے ذرائع سب کچھ لگا دوں گا. اس عہد کا نام ہے یہ کلمہ، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور وہی ہے یہ بے جسے اللہ نے یہاں ذکر کیا. ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے کہا اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا، دنیا میں نہیں آخرت میں. کیوں آخرت میں؟ کیوں دنیا میں کیوں نہیں بدلہ مل جاتا؟ کچھ چھوٹے چھوٹے بدلے تو ملتے ہیں، لیکن اصل بدلہ تو جنت ہے، وہ آخرت میں ملے گا. کیوں؟ صحیح بدلہ ادھر ملے گا. کیوں ملے گا ادھر؟ وہ اینڈ لیس ہے. تو اللہ دنیا میں بھی تو اس کو اینڈ لیس کر سکتے تھے، نہیں کیا. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کے لیے ہے. صحیح ہو گیا، کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا کہ اللہ جی اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اپنے ارادے کے ہونے کے باوجود آپ کی مرضی کے تحت جیوں گا، اپنا ارادہ رکھتے ہوئے آپ کی مرضی کے تحت جیوں گا. یہ وعدہ کیا. تو اس وعدے پر عمل درآمد کر کے بھی تو دکھانا ہے. خالی عہد کر لینے سے سودا کمپلیٹ نہیں ہوتا. سودا کیا کیا ہے ہم نے اللہ سے؟ اللہ جی آپ نے مجھے جو کچھ بھی دیا، ذات میں، گھر میں، اولاد میں، مال میں اپنی آزاد خواہش اور ارادے کے ساتھ اسے آپ کی رضا میں استعمال کروں گا. اب یہ معاہدہ کر لیا جب کلمہ پڑھا، اب اس معاہدے پر عمل درآمد بھی کر کے دکھانا ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹل سبمیشن کریں گے، اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل اطاعت. جب ہم یہ اطاعت کر کے دکھائیں گے تب تو جنت ملے گی. اسی پریکٹس کا بدلہ ہے جنت. تو اگر ایک بندے کو دنیا میں جنت مل جائے تو پھر پریکٹس کب کرے گا؟ اس کا تو موقع ہی نہیں ملے گا نا. یہی تو جانچ ہو رہی ہے. کون ہے جو اس ایگریمنٹ کو قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا؟ پہلے تو وہ آ گئی نا تقسیم، کافر اور غیر مسلم اور کافر. جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا، زبان سے اس کا اعلان کیا، اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا انہوں نے اس ایگریمنٹ کو مانا ہی نہیں. یہ تو دو گروہ الگ الگ ہو گئے. اب اس کے بعد جنہوں نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا ان میں بھی دو گروہ ہیں جن کا اتنی دیر سے تذکرہ چل رہا ہے. ایک وہ جنہوں نے اسے قبول کیا اور اس کو نبھانے میں زندگی کھپا دی، اور دوسرے وہ جنہوں نے قبول تو کیا لیکن پورا نہیں کیا، تو وہ پھر منافق ہوئے. اور تیسرا بھی ایک گروہ ہے جنہوں نے کبھی پورا کیا کبھی پورا نہیں کیا، کم اخلاص والے لوگ جیسے بدو، تو پھر ان کا مقام دوسروں سے کم ہے. تو ان سارے گروہوں کا فیصلہ ان کے اس عمل پر ہی منحصر ہے. اسی لیے مرتے وقت تک کی مہلت دی گئی. جب تک زندہ ہو جتنا اس عہد کو پورا کر سکتے ہو کر لو. لہٰذا جو اس عہد کے متعلق جیسا رویہ ظاہر کر کے مرے گا ویسا ہی پھر اس کے لیے انجام ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر اس عہد کی
کیا نکات بنتے ہیں، کیا شکیں بنتی ہیں، غور کریں ذرا. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو آپ نے کہا وہ پہلو دوسرا ہے، وہ ہے اس کے ارکان کیا بنتے ہیں. نکات یا شرائط وہ ہوتی ہیں کہ کون سے کام کریں گے تو یہ ہمارا عہد پورا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ عہد ہے ہم اپنی خواہش اور اختیار کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں گے. تو اس میں پھر دو آزمائشیں آ جاتی ہیں. پہلی آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس عہد کو نبھانے کے لیے خالص کر پائیں گے، یا کہ ہم خلاف ورزی کر بیٹھیں گے. کیونکہ دنیا کی چیزوں کی چکا چوند تو اپنی جگہ پر ہے نا، تو یعنی ہم صبر کر پائیں گے. یہ پہلی آزمائش. دوسری آزمائش یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ پر اعتبار ہے کہ آخرت میں جنت ملے گی، آخرت ہوگی. یہ وہ مسئلہ ہے جس نے ہمیشہ انسانوں کو پریشان کیا ہے. کفار مکہ جو تھے نا، انہیں واقعتاً یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. لہٰذا مکی صورتوں میں اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا، بار بار ڈسکس کیا گیا، کہ وہ کہتے تھے یہ کیسی بات کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے باپ دادے اٹھائے جائیں گے، جن کی ہڈیاں بھی بکھر چکی ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. کیسے پاسبل ہے، کیسی بات کہتے ہو. آج بھی ایک مسلمان صاحب نے مجھ سے یہ کوشچن کیا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں اللہ سالوں کو اٹھائیں گے تو اللہ کھڑا کہاں کریں گے سالوں. میں نے کہا جی آپ کی ہیڈک ہے کہ اللہ کی ہیڈک ہے. آپ اپنی ہیڈک پہ، اپنے مسئلے پر جو ہے توجہ دیں کہ آپ کھڑے کہاں ہوں گے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے، رائٹ سائڈ کے لیفٹ سائڈ. اکوموڈیٹ کرنا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور دوسری بات حدیث کے اندر اس کا مفہوم، اس کا جواب موجود ہے نا. کس حدیث میں؟ ایگزیکٹلی، شاباش. زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفید چادر کی طرح سیدھی بچھا دی جائے گی، اس پر کوئی اوٹ نہیں ہوگی. اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا. یہ جو پلانٹ ہے نا ہمارا ارتھ، اس کا 70% تو پانی نے گھیر رکھا ہے. پھر جو زمین ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پہاڑوں اور صحراؤں کی شکل میں ہے، جہاں پر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ہم تو اس کے ایک بہت چھوٹے سے حصے پہ رہتے ہیں جو میدانی شکلوں میں ہے. سب کچھ مٹ جائے گا اور یہ ساری کی ساری زمین جو ہے فلیٹ کر دی جائے گی. تب اس پر سب کے لیے گنجائش بن جائے گی، پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کو نہیں پتا میں نے اتنے لوگوں کو کھڑا کر دیا. جب آپ کوئی دعوت کرتے ہیں زیادہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو آپ کتنی جگہ بنا لیتے. تو اللہ کریم کو نہیں پتا میں نے ساروں کو کھڑا کر دیا. لیکن بات یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے جب یہ سوچتے ہیں نہیں قیامت نہیں آ سکتی، پھر اس کے دلائل لاتے ہیں. تو اب جس کو یہی یقین نہیں ہے کہ حیات بعد الموت ہے، اسے جنت اور جہنم کی بھی بحث میں نہیں آنا نا. تو پھر کیا ہمیں اللہ پر اتنا اعتبار ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارے ساتھ یہ وعدہ پورا کرے گا؟ تو یہ ہے پہلی آزمائش، یعنی اللہ کے فرمان کو صحیح سمجھنا، دل سے اس پر ایمان لے آنا، اپنے دل کو اتنا خالص کرنا کہ اللہ کے کہے پر ہمیں یقین ہو جائے. اور دوسرا، ہم اس عہد کو پورا کریں. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک مومن انفرادی حیثیت میں بھی ہمیشہ اللہ رب کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت اپنے سارے کام سر انجام دے، اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرے. اور ایک مسلمان گروہ بھی جو اجتماعی طور پر اسلام کی وجہ سے رہتا ہے، جیسے ہم پاکستان میں کیوں رہتے ہیں، ہم بھارت سے کیوں الگ ہوئے؟ اسلام کے لیے. ہم نے اور ہمارے لیڈر جو تھے محمد علی جناح، انہوں نے یہی بات اٹھائی، ہمارے بڑوں نے. ہمارے بڑوں نے ایک ہی بات ہے، کیونکہ جس بات کو ہمارے بڑوں نے اٹھایا تھا ہم اسی کا یقین کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں سے الگ ایک قوم ہیں، ہمیں ہمارے مذہبی رجحانات کے مطابق علیحدہ جینے کے لیے ایک خطہ چاہیے. ہم ان سے علیحدہ اس لیے رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آزادانہ طور پر اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو سبمٹ کر سکیں. اب ہم یہاں اسلام کی وجہ سے اکٹھے ہیں، تو ایک گروہ جو اسلام کی وجہ سے اکٹھا ہو، جیسے مدینہ میں ہوا تھا، اور مدینہ کے بعد دنیا میں ایک ہی ریاست ایسی بنی ہے، پاکستان.
تو سوچے ہمارا فرض کتنا بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم منافقت کہاں کہاں کر رہے ہیں؟ ہم قومی سطح پر منافقت کر رہے ہیں. ہمارا آئین کچھ بتاتا ہے اور ہم کچھ کرتے ہیں. آئین اٹھا کر دیکھیں تو ایسا سنہرا اسلامی آئین ہے کہ اگر مدینہ میں آئین بنایا جاتا نا تو مینوان میرا خیال ہے 2-4 چیزوں کی چینج کے ساتھ ایسا ہی بنایا جاتا. اتنا عمدہ آئین ہے. اسلام کو اس قدر اہمیت دیتا ہے. اور ہماری عملی زندگی میں حکومت ہو یا ہم عوام ہو کہاں ہے؟ تو یہ بھی تو ہم اللہ سے مسلسل دھوکہ دہی کر رہے ہیں نا. کہاں کہاں جواب دیں گے؟ اور پھر امانت میں خیانت بھی ہے. آئین ہمارے پاس امانت ہے نا, ہمیں من حیث القوم اس کو لاگو کرنا ہے. ہم اس میں مسلسل خیانت کر رہے ہیں. ہم تو اس کو نافذ ہی نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اس کا نفاذ ہوگا تو سب سے پہلے تو ہمیں ہی مصیبت پڑے گی. ہم سمجھتے ایسا ہے. تو بہرحال پاکستان میں ہم اکٹھے ہوئے اسلام کے لیے. ہمارا من حیث القوم اجتماعی فریضہ ہے ہم اللہ کے راستے پر چلیں اکٹھے ہو کر. اگر ایک غلطی کرے دوسرا روکے. اور جب ہمیں احساس ہو کہ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے ہم پلٹ آئیں. یہ یاد رکھیں. فرد کے لیے بھی یہی ہے. ہم اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہے ہیں پوری کوشش کے ساتھ, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیشہ چلتے رہیں. کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی بھول ہوگی. اگر بھول ہم سے چھپ کر ہو تو اسے چھپ کر ہی کلیئر کر لے, اور اگر اعلانیہ ہو تو اعلانیہ کلیئر کرے. ہم اسی سورہ سے جو واقعہ پڑا ہے اسی کی مثال لیتے ہیں. ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ, ان سے 2 مرتبہ غلطی ہوئی نا, حالانکہ بہت ہی مخلص مومن تھے, بڑے جانثار تھے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی فرمائی کئی مواقع پر. لیکن 2 مرتبہ غلطی ہوئی. ایک بنو قریظہ والے موقع پر, تب بھی انہوں نے توبہ کی, اور دوسرا تبوک کے موقع پر, تو انہوں نے تب بھی توبہ کی اور اللہ نے قبول فرمائی. تو جب کبھی چلتے چلتے اپنی قوم سے پچھڑ جائیں, اپنے رستے سے بہک جائیں, تو واپس لوٹیں. اب یہ اجتماعی طور پر بھی کرنا ہوگا. اجتماعی طور پر ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو اللہ کے قانون کو کاٹتا ہو. ہم کوئی ایسی روایت نہیں ڈالیں گے جو اللہ کے قانون کو چیلنج کرتی. اور اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو گیا تو جس وقت ہمیں پتا چلے ہم اسی وقت لوٹائیں. ضروری. اس کے بغیر یہ بے مکمل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک تیسری اہم سمجھنے کی بات ہے, جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کا پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن و سننا. ٹھیک ہے نا. ایک 2 لفظوں میں یہ مفہوم ادا ہوتا ہے, قرآن و سننا. قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا کی کسوٹی ایک ہی چیز ہے. اس کے پیمانے بدل سکتے ہیں لیکن بنیاد وہی رہے گی. جیسے فرض کریں, چونکہ ہم تبوک پڑھ رہے ہیں, جہاد سے متعلق ہے, تو اللہ رب کریم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تو اللہ نے کہا گھوڑے باندھے رکھو. اب آج ہم گھوڑے تو نہیں باندھیں گے. تھوڑے بہت گھوڑے بھی ویسے باندھے جاتے ہیں, لیکن گھوڑے تو نہیں باندھے جائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ گاڑیاں, عام جو کاریں ہیں وہ تیار کریں گے, اسلحے تیار کریں گے. اس زمانے میں جو ہے وہ ہتھیار خریدے جاتے تھے, تلواریں وغیرہ. آج کون تلواریں خریدتا ہے؟ اب تو جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے آرمز ان کا زمانہ ہے, تو اس کے مطابق تیاری کریں گے. یہ چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوں گی, لیکن اصل پیمانہ کیا رہے گا؟ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے فنڈنگ کرے, صدقات دے, تو اجر وہی رہے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم نے کہا نشہ حرام. اس دور میں نشہ کیا ہوتا تھا؟ شراب. اس کے علاوہ نیچرل ایک جو نشے تھے, عربوں میں تو بہت کم تھے کیونکہ وہاں ایسی چیزیں نسبتاً کم ہوتی ہیں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے یہ بھانگ پی جاتی تھی برے صغیر میں, اور اس کے علاوہ یہ جو ہوتی ہے خشخاش جس سے نکلتی ہے, پوست کا نشہ, یہ پوری دنیا میں ہی استعمال ہوتا تھا کیونکہ یہ اکثر جگہوں پر پیدا ہوتے ہیں, تو پوری دنیا میں ہی استعمال ہوتا تھا. اس کے علاوہ گانجا, یہ بھی ایک نیچرل نشہ ہے, پودے سے ہوتا ہے, تو پرانے زمانے سے انسان استعمال کرتے آئے. تو یہ سارے نشے اسلام نے حرام کر دیے. اب ان نشوں کو کوئی نہیں پوچھتا, ان کی ویلیو کوئی نہیں رہ گئی. اب تو بھائی ہیروئن آ گئی, اور پتہ نہیں ہیروئن بھی پیچھے رہ گئی, اب تو اور بڑے طرح کے نشے آ گئے.
لیکن نشے کی فارم کوئی بھی ہو، ہر وہ چیز ہمیشہ کے لیے حرام ہے جو انسانی عقل کو خراب کرے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح سے وہ استعمال کی جاتی۔ تو بنیادی اصول ہمیشہ وہی رہیں گے جو اللہ نے دیے ہیں، اور ان کا ماخذ ہے قرآن اور سنت، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ہم ان کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے اصول طے کریں گے۔ کوئی بھی ایسا اصول جسے ہم خود ساختہ طور پر بنا لیں کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہو جائیں گے، اس کا کوئی حقیقی اللہ کی طرف واسطہ نہیں، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے اعمال جنہیں ہم نیکی کا ماخذ بنا دیتے ہیں۔ لیکن دو طرح کے اعمال خود ساختہ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور ہم کرتے ہیں، جیسے بے پردگی، ٹھیک ہے، کوئی بھی کہیں سے بھی یہ دلیل نہیں لاتا، نہ ہی کوئی یہ بحث کرتا ہے کہ یہ دین سے مطابقت رکھتے ہیں یا ان میں اجر ہے، سب مانتے ہیں گناہ ہے مگر اس کو کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اعمال ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں رائج کر لیا جاتا ہے یہ مانتے ہوئے کہ یہ کام اچھے ہیں اور ان سے ہمیں اجر ہوگا، تو ان سے اجر نہیں ہوگا، یہ بے کے خلاف۔ اس بے کا تقاضا ہے کہ وہی کام سر انجام دیے جائیں جنہیں اللہ نے ہمارے لیے نفع بخش اور باعث اجر قرار دیا۔ تو جو ایسے کام بنائے جاتے ہیں اللہ کے قانون کے خلاف اپنی مرضی سے اور پھر انہیں باعث اجر مانا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں انہیں؟ بدعت۔ بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنائے گئے، گڑھے گئے، نئے بنائی ہوئی چیز۔ تو پھر ان کاموں کو رائج کرنا بھی عہد اور اس بے کے ایگریمنٹ کے قطعی خلاف، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ سے عہد پورا کرنا، جب غلطی ہو جائے واپس پلٹ آنا، اور یہ وہی کام ہونے چاہیے جن کا حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمارے اپنے ذہنوں کی پیداوار، خود ساختہ اعمال نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تب بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اب فائنل بات، ایک شخص اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ ہمیں اسی سے چلے۔ جو اس بے کو نبھاتا ہے اصل میں وہی مسلم ہے، خالی کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اقبال کہتے ہیں نا، خدت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ کا مسلمان ہونا اس عہد کے نبھانے سے ثابت ہوگا، اس کو جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ قانونی اعتبار سے جو شخص شرک نہیں کرتا علی الاعلان، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اسلام کی جو بھی احکامات ہیں ان کو ظاہراً پورا کر رہا ہے، یعنی گھر سے باہر نکلتا ہے تو پردے کا خیال رکھتا ہے، شراب نہیں پیتا، کم از کم لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ پیتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ مسلم ہے۔ اسے کسی بنا پر کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، منافق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ کوئی گناہ کرے گا جیسے شراب پی لے گا یا خدا نخواستہ زنا کرے گا تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اسے منافق قرار دیں۔ ہاں، یہ اللہ کے پیمانے الگ ہیں۔ ایک تو یہ صورت آ جاتی ہے نا کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، جیسے تبوک کے موقع پر ہوا۔ اب جو مشکل وقت پر ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ گروہ سے الگ کر دیا جائے گا نا، آپ نے پڑھا ہے، اس کے ساتھ رویہ چینج کر لیا جائے گا، اس کو منافق سمجھا جائے گا، اسے اہم کاموں کے لیے آگے آنے کی اجازت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی مشاورتوں میں شریک ہونے کا حق نہیں ہوگا، اور کیا نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑے بڑے مناصب نہیں ہوں گے، ہے نا، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ میں صلحاء شریک نہیں ہوں گے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں مغفرت کی مانگی جائے گی۔ اب چونکہ وہ مسلم معاشرے کا حصہ ہے تو اس کی تدفین تو کی جائے گی نماز جنازہ پڑھ کر، لیکن جو صلحاء کا گروہ ہے وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اور اس کے لیے دعا مانگنے کا اصل میں ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ تو بنیادی طور پر تو علماء کہتے ہیں جس کے منافق ہونے کا یقین ہو جائے اس کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے مغفرت کی بات، ٹھیک ہے، اصل بات یہی ہے۔ لیکن چونکہ بات وہی رہتی ہے کہ ہم 100% یقین سے تبوک جیسے اہم واقعے کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہی رہتے ہیں۔
یعنی تبوک جیسا واقعہ جو لٹمس پیپر ٹیسٹ ہو جائے، کوئی بہت بڑی جنگ، کوئی بہت اہم معاملہ، وہ تو کبھی کبھار ہی پیش آتا ہے نا. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے اور لوگوں کو الگ الگ کر دے تو پھر تو وہ الگ ہو گئے. ورنہ عام طور پر تو پھر آخر تک ذہن یہی رہتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے وہ منافق نہ ہو. تو اس وجہ سے پھر ہم دعائیں کرتے ہیں. ورنہ منافق کے متعلق بھی حکم یہی ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. ہم تو صرف حسن ظن سے کام لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا پتا منافق ہے کہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بے شک ہم دوسرے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو تو چیک کرنا ہے کہ منافق تو نہیں ہو گئے. تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہم یہ عہد پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دنیا کی عدالت میں، دنیا کی گنتی میں، ہر وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ مسلمان مانا جائے گا اور اسے مسلمانوں کی فہرست میں رکھا جائے گا. اس سے زیادہ کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، کیونکہ لوگ اس کو ٹول بنا لینا. آپ دیکھیں کہ آج لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو، توہین رسالت کو، بلاسفمی کو ٹول بنایا ہوا ہے. تو اگر منافقت کا ہاتھ میں دے دیا جاتا اختیار فیصلے کا، تو لوگ تو اسے ٹول بنا لیتے، یہ منافق ایسے مار دو، وہ منافق اسے مار دو. کہاں جاتے پھر، کس سے فریاد کرتے؟ اس لیے اللہ کریم نے کہا یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اتنا واضح قوم کے ساتھ غداری کرے تو پھر اس کے ساتھ غداروں والا سلوک کرو، کارنر کر دو اس کو. مارنا پھر بھی نہیں ہے، بھلا بلا نہیں کہنا، کارنر کر دو اس کو، سائڈ پر کر دو، اسے اپنے لاٹ میں اہم جگہ مت دو، تاکہ جو بھی بندہ قوم کے ساتھ ایک دفعہ غداری کرے وہ اس نتیجے کو پہنچے تو باقیوں کو آئندہ ہمت نہ ہو غداری کرنے کی. اس کی لاجک یہ ہے کہ معاشرے میں مقام پانے کے لیے، بڑے عہدے پانے کے لیے ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے نا، مجھے بڑا عہدہ ملے، مجھے نمایاں مقام ملے، مجھے لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے. تو اگر یہ سب کچھ ایک اسلامی معاشرے میں چاہیے تو پھر اسلام کے ساتھ وفاداری نبھاؤ. وہ اس لیے کیا گیا. اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے آپ کو جج کیسے کریں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ کفر اور شرک نظر آنے والی چیزیں ہیں، نظر آ جاتی ہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ٹوکتا ہے، خود احساس ہو جاتا ہے. قرآن پڑھیں تو اپنے آپ خود پتہ چلتا ہے. آپ نے بھی قرآن جب پڑھا ہے اور اب پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اپنے بہت سارے اعمال ترک کیے ہوں گے اور بہت سارے چینج کیے ہوں گے. میں نے بھی کیے تھے جب قرآن پڑھا تھا، کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں شرک شامل ہے، مگر وہ بالکل واضح ہے. جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عمل میں نے غلط کیا یا میں کرتی آئی ہوں. لیکن منافقت جو ہے نا، یہ ہے کینسر، یہ اندر اندر پنپتا رہتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا. اسی وجہ سے اللہ نے پھر ہمیں منافقین کے طویل تبصرے کے بعد اب وضاحت کے ساتھ آگاہ کیا، اور وہ یہ ہے آگہی کہ جو اس عہد کو نبھاتا ہے وہ مومن ہے. دنیا کی عدالت میں، دنیا کی گنتی میں ہر وہ بندہ مسلمان مانا جائے گا جو اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، تو اس نے مجھ سے اپنا جان اور مال بچا لیا. کہ یعنی میں اس سے تلوار روک دینے کا حکم دیا گیا. اور ایک حدیث میں یوں کہا کہ جب تک لوگ اللہ کو ایک نہ مانے، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں، تب تک مجھے ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. تو دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے کہ جب لوگ اس حد تک اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر ہم انہیں مسلمان مانتے ہوئے اپنے ساتھ ہی رکھیں. اب مسلمانوں میں 3 طرح کے طبقات بنیں گے، قدرتی طور پر بنیں گے. ایک وہ جو اولو العزم مومن ہے، کریم آف دا سوسائٹی، بہترین لوگ، صالح عنصر. تو صالح کی تعریف کیا ہے؟ بہترین لوگ، صرف نیکوکار نہیں، نیکی بھی تو بہترین ہونے کا حصہ ہے نا. بہترین لوگ، امت کا لیڈنگ گروپ. اس کے بعد دوسرا عامت المسلمین، جن میں اخلاص کی نسبتاً کمی ہوتی ہے. جن میں نسبتاً اخلاص کم ہوتا ہے وہی عوام میں رہ جاتے ہیں نا. جو زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جو زیادہ کامگار ہوتے ہیں، وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ جو عامت المسلمین ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نسبتاً کم ہے. ٹھیک ہے. اب کس میں کتنا کم ہے یہ تو ہر بندے پر پرسن ٹو پرسن